پاکستان میں سیلاب کی وجوہات اور تدارک کہانی نئی نہیں، بہت پرانی ہے۔ ایک ملک ہے جس کو قدرت نے بہت سے دریا دیے ہیں، مگر ہے یہ ملک بے قدروں کے ہاتھ میں۔ زراعت سے وابستہ یہ ملک ہر سال مونسون کی بارش یا معمول سے زیادہ کی برسات میں ڈوبا رہتا ہے۔ جس طرح دہشت گردی کی افراد کچھ عرصے قبل اتنی بڑھ گئی تھی کہ لاشیں دیکھ کر ہلکی سی آہ کے سوا کچھ نہ نکلتا، ویسے ہی اب ہر سال سیلاب میں لٹے لوگ دیکھ کر یہی ہوتا ہے۔ بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، مال مویشی ڈھونگر سب ڈوب جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں تو کچھ چلتی پھرتی لاشیں جو اتنی بھی سکت نہیں رکھتی کہ پوچھ سکیں کہ بھائی کون سے جرم کی سزا ہے کہ ہر سال پانی بہتا پہاڑوں سے ہے مگر رستہ ہماری آنکھوں سے ہے۔ پاکستان میں کم و بیش ہر سال سیلاب آتے ہیں۔ 2010 کے سیلاب میں ملک کا 5واں حصہ ڈوب گیا، 2 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے مگر کوئی تاریخ سے نہ سیکھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال اوسطاً 7 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں، جس سے معیشت کو $3 ارب سے بھی زیادہ کا نقصان ہوتا ہے۔ سیلاب متاثرین کی یہ تعداد 2030 تک سالانہ 30 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے باعث گلیشیئرز سے برف پگھلنے کی رفتار غیر معمولی ہو گئی ہے، یہ جو سیلاب کی شدت کو ہر سال بڑھاوے دے رہا ہے۔ مگر سیلاب سے تباہی کوئی نوشتہ دیوار نہیں۔ عقل اور بہتر منصوبہ بندی سے فطرت کے منہ زور گھوڑے کو لگام دی جا سکتی ہے۔ غریبوں کو قدرت کے آگے بے بس ہونے کی گولیاں چٹا کر کب تک انسانی نااہلی چھپائی جا سکتی ہے۔ جنگلات کے تحفظ، شجرکاری اور دیگر قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر سیلاب سے متاثر ہونے والی تباہ کاریوں کو روکا جا سکتا ہے۔ جدید مواصلاتی نظام اور بروقت خطرے کی پیشن گوئی کے نظام یعنی ارلی وارننگ سسٹم کو بہتر بنا کر اموات اور املاک کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ آج مہذب دنیا میں جدید سائنسی طریقوں، خلا سے کی گئے زمینی سروے اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے سیلاب میں تباہیوں کو ممکنہ حد تک کم اور روکا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ زیادہ مہنگا نہیں بنسبت اس نقصان کے جو ہر سال معیشت کو لاحق ہوتا ہے، مگر ضرورت عوامی سطح پر اپنے حق مانگنا اور سیاسی اداروں پر منحصر ہے۔ پاکستان سب سے بڑے دریائے سندھ کے بیسن کی آدھی زمین زراعت، نئی آبادیوں اور لینڈ مافیا کے زیر اثر ہے، مگر پھر بھی بہتر منصوبہ بندی سے کافی زمین ہے جہاں سیلاب کے پانی کی نکاسی کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2012 کے رامسر ایڈوائزری مشن کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور میں لال سہارنہ نیشنل پارک اور سندھ میں سکر اور گڈو بیراج کے علاقے تجویز کیے گئے۔ سیلاب سے آنے والی ہر سال کی تباہی میں ایک اور مسئلہ سیاسی بھی ہے۔ جو لوگ جن کے پاس زمینیں نہیں ہوتی، بے سیاستدان اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے انہیں جان بوجھ کر انہی علاقوں میں زمینیں الاٹ کر دیتے ہیں جہاں سیلاب کا خطرہ زیادہ ہو۔ وہاں انہیں کچھ بنیادی سہولیات مہیا کر دی جاتی ہیں۔ غریب بھلا کیا پوچھے کہ اسے تو روٹی سے مطلب، لہٰذا ہر سال سیلاب سے وہی لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، انہیں بار بار منتقل کیا جاتا ہے اور یوں جب وہ دوبارہ اپنی الاٹ شدہ زمینوں پر آتے ہیں تو زیادہ آبادی لے کر۔ یہ ایک طرح سے انسانی نسلوں کے ساتھ کھیلنا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان میں سیلاب سے تدارک کے حوالے سے چائنا کی تاریخ سے سیکھا جا سکتا ہے۔ چین کا تیسرا بڑا دریا دریائے ینگتزی 6300 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ چین کے 19 صوبوں سے گزرتا ہے۔ اس دریا سے چین میں کئی سیلاب آئے جس سے ماضی میں بہت تباہی ہوئی، مگر سب سے بڑا سیلاب 1998 میں آیا جس میں 4000 سے زائد لوگ مرے اور معیشت کو $25 ارب کا نقصان ہوا۔ اس سیلاب کے بعد چین نے سبق سیکھا اور بہتر منصوبہ بندی سے آئندہ کے لیے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا۔ ان کی پالیسی کا محور تھا فطرت سے لڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اس پالیسی کے تحت جنگلات میں اضافے، ان کے کٹاؤ میں کمی، مرطوب زمینی علاقوں میں اضافہ اور آبی ذخائر کو بہتر بنایا گیا۔ مگر سب سے اہم فیصلہ ایک مرکزی مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام تھا جو دریا سے متعلق تمام امور کو دیکھتی، جس میں ماحولیاتی، معاشی اور معاشرتی امور سب شامل تھے۔ سیلاب کے حوالے سے مملکت خداداد میں سنجیدگی کا حال یہ ہے کہ یہاں اس وقت چوتھا نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان چل رہا ہے جسے 2013 میں تجویز کیا گیا اور اسے 2015 سے 2025 تک چلنا تھا، مگر سرخ فیتوں اور سیاسی ملا کھڑوں
کے باعث اس سے پلان کے لیے رقم 2018 میں منظور ہوئی جو تقریباً 332 ارب روپے ہے۔ اس میں سے تقریباً 291 ارب روپے انفراسٹرکچر میں بہتری اور باقی 41 ارب روپے دیگر امور جیسے کہ بہتر وارننگ سسٹم کے قیام پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے 2 مراحل ہیں جن میں سے پہلے مرحلے پر تیزی سے کام جاری ہے جس کا ثبوت آئے روز خبروں کی زینت بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ریور ایکٹ بھی پاس ہو چکا ہے جس کے تحت دریا اور اس کے پاس کی زمین پر ناجائز اور غیر قانونی تجاوزات اور آبادیوں کو روکنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، مگر حال یہ ہے کہ پاکستان کے تمام دریاؤں کے پاس غیر قانونی تجاوزات متعلقہ حکومتی اداروں کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ فطرت توازن کا نام ہے۔ عقل و شعور یہ کہتا ہے کہ قدرت سے لڑا نہیں جا سکتا بلکہ اسے استعمال کر کے انسانی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نسلوں کی تباہی وقتی فائدے کے لیے 6 معنی۔ بس شکریہ۔ ڈاکٹر حفیظ الحسن۔